میں تھا غریب و بے کس و گمنام بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر۔ ایک چھوٹا سا گاؤں جو کبھی دنیا کی نظروں سے اوجھل تھا، آج ایک عظیم روحانی انقلاب کا مرکز بن چکا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اسی بستی میں پیدا ہوئے، یہاں بڑے، یہاں نشو و نما پائی، یہی اس احمدیت کا مرکز بنا۔ اور آپ کو الہام اللہ تعالیٰ ایسے کر رہا ہے جیسے آپ قادیان سے باہر ہیں، اور وعدے کر رہا ہے کہ ضرور لے کے آئے گا۔ یہ حیرت انگیز مضمون ہے۔ تمام الہامات میں قادیان آنے کے الفاظ نہیں ملتے، قادیان جانے کے الفاظ ملتے ہیں۔ حالانکہ جو شخص قادیان بیٹھا رویا دیکھ رہا ہے، اس کو یہ نظر آنا چاہیے تھا کہ میں باہر سے قادیان واپس آ رہا ہوں، یعنی میرا مقام قادیان ہے اور میں واپس لوٹ رہا ہوں، یہ نظارہ ہونا چاہیے۔ ایک بھی جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس طرح اس نقشے کو نہیں کھینچا، بلکہ یہ اظہار فرمایا کہ میں قادیان جا رہا ہوں اور رستے میں روکے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ نے مختلف رنگ میں آپ کو آئندہ آنے والی خبریں عطا فرمائیں۔ ایک الہام تھا مثنا و ثلاثہ و رباع، جس کا ظاہر لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ 2 2 3 3 4 4 مرتبہ، لیکن اس کے ساتھ اردو میں یہ الہام ہوا، اب تو امن اور برکت کے ساتھ اپنے گاؤں میں جائے گا اور میں تجھے پھر بھی یہاں لاؤں گا۔ بس میں یقین رکھتا ہوں، ایک ذرہ بھی مجھے اس میں شک نہیں، میری اور دور دور سے قدوسیوں کی آمد اس الہام کی صداقت کی گواہ بن گئی۔ کیونکہ جو وعدہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیا گیا تھا، وہ آج حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس انتہائی عاجز اور ادنا غلام کی صورت کے حق میں پورا ہوا ہے۔ اور آپ سب بھی خوش نصیب ہیں جو اس وعدے کو پورا کرنے میں مددگار اور شریک اور ممد اور انصار بن کر یہاں پہنچے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے دور میں قادیان کی بستی کا یہ چراغ محبت اور بھی روشن ہوا۔ ایک نئے عہد کا آغاز ہوا اور دنیا بھر میں اس بستی کا نور ہر طرف مزید پھیل کر دلوں کو منور کرنے لگا۔